پہلے انسان کے بارے میں قرآن مجید میں جو حقیقت بیان کی ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر اسی کی طرح ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو خبر دی کہ بہت جلد میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافات کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کو خمیری مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ویکتی میں گوشت پوش ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس یعنی شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور بہتر چاہتی ہے، اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے جلدی سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے یہ بھول گیا، جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مدے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا، بلکہ ان صفاتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی میرے عملوں کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تبکر اور اللہ پر ظلم اور الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مقدود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ کرنے اور معافی کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ میں رہوں گا اور ان کے سامنے، پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی آخرت کو تیرے ناشکرہ بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل قتل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جو اپنی جہالت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکار کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، جو میری زمین پر جو کچھ کرنا چاہے گا کر سکے گا، اپنی ضرورت کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میری کمال و اختیار کا مظہر
मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहेगा और तेरी तकदीस और तेरी बुजुर्गी के गुन गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्दो सना करते और बिना किसी सवाल के तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो ये इस खाकी से फितना फसाद की बदबू आती है, ऐसा ना हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मरबी है। इस पर फरिश्तों ने इनकार जाहिर किया कि इंसान भी ज़मीन पर फसाद करेगा और कत्ल खुरेजी करेगा, तेरी इबादत के लिए हम काफ़ी हैं। तब अल्लाह ताला ने कहा, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस जगह फरिश्ते का सवाल इसलिए न था कि वह अल्लाह ताला की मुखालफत करे या उसके फैसले के मुताल्लिक मुशगाफी करे, बल्कि वह आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। इसलिए उनके तर्ज अदा व मकसद को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल जवाब जो जाहिर में हजरत आदम अस्सलाम की तहकीर पर मरवी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिए जाए कि उनको अपने आप आदमी की बेहतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरामंदी और इज्जत का भी बदही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफरत इल्म से नवाजा और उनको चीज़ों का इल्म अता फरमाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश कर कर इरशाद फरमाया कि तुम इन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म कभी नहीं दिया गया कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह ताबीर तनबीह मकसूद थी। ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नाफी सिफरतों पर है। इसलिए कि इरादा, इख्तियार, कुदरत व तसरूफ और कुदरत का इख्तियार इल्म ज़मीन की सिफरत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने इल्म की सिफरत का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्ज खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफरत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए उनकी बेहतरी और खिलाफत के हक के इनकार के अलावा कोई रास्ता न रहा और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिफरत हजरत इंसान के लिए मौजूदा था कि वह ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा बने और तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ़ होकर नियाबत व इलाही का सही हक अदा करे। बेशक अल्लाह ने इन चीज़ों के बारे में आदम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करी बताने के लिए, तो उन्हें अव्वल ता आखिर हर एक चीज़ का नाम जिस तरह अल्लाह ने इल्म बख्शा था उस तरह बता दिया और हर एक फरिश्ते का नाम जो अल्लाह ने सिखाया सब जाहिर कर दिया। तो फरिश्तों को मानना पड़ा कि आदम अलैहिस्सलाम मखलूकों में और ज़मीन की खिलाफत के लिए सबसे बेहतर है। बस फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में ठहरने का हुक्म फरमाया। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने को बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा अकेले होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम उदास रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीवी हव्वा को बनाया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहे खाओ पियो और घूमो फिरो, लेकिन खबरदार उस ममनुआ दरख्त के पास मत जाना और उस दरख्त का फल मत खाना, वरना तुम लोग जालिमों में से हो जाओगे। एक रिवायत में है कि वो दरख्त गंदुम का था या उससे मिलता जुलता था। जन्नत में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हा महसूस और अकेला महसूस होने लगा, तब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के एक हफ्ते बाद दूसरे जुम्मा को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तो आदम अलैहिस्सलाम को एक गहरी नींद भेजी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तख्लीक की। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु को नूरी लिबास पहनाया, उनके सरों पर ताज रखा, सोने के तख्त आली पर बिठाया। हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला को मुख्तलिफ किस्मों के जेवरों से सजाया। आपका नाम हजरत हव्वा इसलिए है, ये लफ्ज़ हया से बना है जिसके मायने हैं जिंदा, क्योंकि आप जिंदा इंसान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई।
اس مناسبت سے آپ کا نام حوا رکھا گیا، یا پھر آپ حضرت زندہ انسان کی والدہ ہیں اس لیے آپ کو حوا کہا گیا۔ آپ کی عمر 997 سال ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک جدہ سعودی عربیہ میں ہے۔ اس طرح کائنات کی والدہ کی تخلیق کی گئی۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں، اس کی ہر ایک چیز کا فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کے پاس جو نشان زدہ تھا کر بتا دیا گیا کہ اس کے پاس نہ جائیں، نہ اس کا پھل کھائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و سیدنا اما حوا رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ وسوسے ڈالا کہ وہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر انہیں بتانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواہشوں میں سب سے پہلے بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھول بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ضروری ہے۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قائم اور اللہ کا قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم علیہ السلام اور سیدنا بی بی حوا رضی اللہ عنہ دونوں پتوں سے استن ڈھکنے لگے، گویا انسان تمدن کی طرح شروعات تھی کہ اس نے ڈھکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اتباع غضب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار میں مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا۔ اپنی غلطیوں کو پردے میں چھپانے کی کوشش کرنے کی بجائے شرمساری کے ساتھ انکار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے، پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کرے، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہارے اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے ساتھ اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نایاب ثابت ہوئے تو تمہاری اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دی جائے گی۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے چلے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسان کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو بعض تاریخوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور بی بی حوا رضی اللہ کو عرب میں، شیطان ابلیس کو اصفہان میں، جو کہ عرب کے پاس ہی زیارہ تھا۔ سری لنکا میں ایک بہت بڑا انسانی قدموں کا نشان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ نشان آدم علیہ السلام کے قدموں کا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ کئی برس الگ الگ بھٹکتے رہے، روتے رہے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہے۔ پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھٹکتے ہوئے مکہ کے پاس مینا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جہاں پر ان کا ملن ہوا۔ اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں کیونکہ اس پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ملن ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے اس وقت انہیں جڑوا اولادیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت انسانی آبادی تو تھی نہیں، اس لیے اس وقت ایک شریعت کا قانون تھا کہ پہلے پیدا ہوئے لڑکے کا دوسرے دن پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح، اور دوسرے دن پیدا ہوئے لڑکے کا پہلے دن پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ پہلا لڑکا جو پیدا ہوا تھا اس کا نام قابیل تھا،
اور دوسرے دن جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نام حابیل تھا، لیکن جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کم خوبصورت اور کالی تھی۔ قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، جبکہ شریعت کے حساب سے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے منع کیا۔ اسے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بہت سمجھایا پر وہ ضد میں اڑا رہا۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی پہلی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ الہیم طریقہ تھا کہ نظر و قربانی کی چیز بلندی جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریواڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی قربانی میں پیش کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی و بری نیت کا اندازہ اس عملوں سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا صرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کیے بنا نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ قابیل کو بھڑکانے میں شیطان کا پورا ہاتھ تھا۔ حابیل نے جواب دیا، میں کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی جو آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت کی قربانی قبول ہو سکتی ہے، وہاں بند نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس طرح قابیل نے غصے سے زیادہ بھڑک کر حابیل کو مار ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہ آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے وہ حابیل کی لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو کوے کی شکل میں آئے اور حابیل کے سامنے لڑنے لگے۔ بعد میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنی چوچ سے گڈھا کھودنے لگا اور گڈھا کھود کر اس میں دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور کہا، ہائے میری قسمت بختی کہ میں کہ کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پھر اس نے بھی گڈھا کھودا اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا، اور یہاں سے مردوں کا دفن کرنے کا رواج شروع ہوا۔ عزیزو دوستو، زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا، اس لیے روایتوں میں یہ آیا ہے زمین پر جتنی بھی قتل ہوں گے اس کا وبال قابیل کے سر پر ہوگا، جو قتل کرے گا اس کے سر پر تو ہوگا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی ظلم اور قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔